الصفا والمروہ من شعائر اللہ صلوات۔ دعا ہے آل محمد کو خود سے صادر کر کے اپنی طرف غرور سے دیکھنے والا اللہ، جس کے نور کے آدھے حصے کو محمد کہتے ہیں، آدھے حصے کو علی کہتے ہیں، مخدومہ عالمیان کی عزت، عظمت، طہارت و عصمت کے صدقے میں آپ حضرات کی اس عظیم ترین عبادت کو اپنی بارگاہ اقدس میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ جتنے مومنین مومنات اس عزت والے پاک طیب طاہر مطہر روحانی نورانی دربار میں حاضر ہیں، حسین بن علی کی والدہ گرامی سب کو ان کی نیتوں کے مطابق اجر عطا فرمائے۔ بہت بڑی دعا مانگ رہا ہوں، سب آمین کہیے گا۔ میرے اللہ اس وقت تک کسی مومن یا کسی مومنہ کو موت نہ دینا جب تک قبر حسین کی زیارت نہ کرے۔ بانیان مجلس سید نواب شاہ صاحب کی مولا عزت بخت صحت رزق میں اضافہ فرمائے۔ درود ایسا پڑھیں کہ تمام دعائیں مستجاب ہو جائیں۔ اجازت ہے جی نوکری کا آغاز کیا جائے۔ سامعین گرامی قادر، ساکنان بزم معرفت، سرمستان بعد ولایت علی ابن ابی طالب، ساجدان قبلہ حقیقی، میں اپنی کم علمی کے مکمل اعتراف سے اور باب علم سے ملنے والی خیرات پہ مکمل اعتماد سے حاضری خدمت ہوں۔ کہنا آپ سے یہی ہے کہ جو بھیجوں وہ وصول کرنا ہے، جو بولوں لوح دل پہ لکھنا ہے۔ بات سمجھ میں آئے جتنا بولیے گا کہ مجھے یقین ہو جائے کہ میرا خطاب علی کو سوچنے والوں سے نہیں، علی کو ماننے والوں سے۔ میں یہاں پہ بابا نواب شاہ جی نے کہا جی ولایت پڑھی، پہلا فقرہ پڑھتا ہوں جیسے پھر آپ کا مزاج ہوا، سفر کرتے چلے جائیں گے۔ آخر علی کس بلندی کا نام ہے، آخر علی کس مرتبے کا نام ہے، آخر علی کس رفعت کا نام ہے۔ یاد رکھیے گا پوری کائنات آدم و عالم میں جس انسان کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد ہے اسے علی کہتے ہیں۔ یہ جو ہاتھ اٹھے امام زمان ان ہاتھاں نہیں خیر۔ جس کے قدموں سے اڑتی ہوئی دھول کا آخری ذرہ روشنی کرے، ہاتھ سے اسرائیل کی بنائی کو متاثر کرے، جس کے زچہ خانہ کو تعمیر کرنے والے مزدوروں کی مزدوری کم از کم نبوت ہو، جو ذرے کو شمس بنائے، شمس کو اپنی محبت میں لبریز کر کے شمس تبریز بنائے، جو مجبور کو مختار بنائے، جو ویسی کو انسان بنائے، انسان کو مسلمان بنائے، مسلمان کو سلمان بنا کے پھر فخر سلمان بنانے کا سلیقہ جانتا ہو، جس کے دشمن کو نہ زمین پناہ دیتی ہو نہ آسمان پناہ دیتا ہو۔ سید محسن نقوی شاہ سے فرمایا کرتے تھے، یاد رکھے زمانہ پوری کائنات آدم و عالم میں جو انسان اپنے شرف نسبی کے اعتبار سے، اپنے شرف شجرہ کے اعتبار سے، اپنے کردار کی بلندی کے اعتبار سے، اپنے اعمال کی عفت کے اعتبار سے، ارادہ تذکری جانب مشغول و مصروف ہونے کے اعتبار سے، اللہ کو قرض دینے اور خدا سے قرض لینے کے اعتبار سے، سوائے محمد کے 1,24,000 پیغمبروں پہ فضیلت رکھتا ہو ابو طالب کی اس شریف خون کو علی کہتے ہیں۔ پھر کیا تجھے نعرہ حیدری، رات میں سے کمی نہیں دے۔ توجہ آپ کی ہو گئی، جو بات آپ کو سنانے لگا ہوا یہ دو چار جملے آپ کی توجہ کے لیے۔ آدھی بات آپ نے سنی ہے، آدھی نہیں سنی۔ جو سنی ہے وہ قدر مقرر کا مزہ نہیں، جو نہیں سنی وہ بھی آپ کو سنا دوں۔ خیبر کا میدان ہے، پیغمبر اسلام نے اپنے بھائی علی کو بلایا، بڑا مختصر کا سرکار نے آ کے فرمایا، جو علی کے آنے کی خبر سب سے پہلے مجھے دے گا وہ جو مانگے گا میں آمنہ کا لال عطا کروں گا، جو مانگے گا۔ علی جب نے ابی طالب خیبر کے میدان میں آ گئے، آپ سب کو پتہ ہے سرکار سلمان نے سب سے پہلے علی کے آنے کی خبر دی۔ اب دل ہی دل میں سوچ رہا ہے نبیوں کا سلطان ہے، دریائے رحمت غیر مشروط طریقے سے ٹوٹ چکا ہے، تو میں مانگوں تو کیا مانگوں نبیوں کو سلطان سے۔ دل ہی دل میں سوچ رہا ہے، علی کی نظر پڑ گئی۔ سرکار کیا سلمان قریب آ، سلمان قریب آ، کیا سوچ رہا ہے؟ مولا آپ کے بھائی نے کہا جو مانگو گے میں عطا کروں، لیکن میں سوچ رہا ہوں میں کیا مانگوں۔ اگر میں بتاؤں تو مانگے گا،
اس نے کہا جی زین نصیب آپ مجھے سرکار کی آواز دی جا میرے بھائی سے پوچھ معراج کی رات جو 18,000 رازوں کی باتیں ہوئی تھی اس میں سے ایک راز مجھے بتا دو۔ اب سرکار سلمان آ گئے، سوال کیا، پیغمبر اسلام مسکرا پڑے، سرکار کی آواز ہے استاد کے بھی صدقے تیرے سوال کے بھی صدقے۔ سلمان خیبر سے باہر نکل، بڑی جلدی کر، خیبر سے باہر نکل، ٹیلا ہے، ٹھوکر مارنا زمین کھلے کے نیچے اتر جائے۔ سلمان خیبر سے باہر گیا، ٹیلا آ گیا، ٹھوکر ماری زمین پہ اتر گیا۔ نیچے اتراتے سلمان کہتا ہے، روایت سلمان کر رہا ہے، میں نے ایسے شہر، ایسی گلیاں، ایسے چشمے، ایسے درخت، ایسی آب و ہوا میں نے کہیں نہیں دیکھی۔ سلمان کہتا ہے میں چلتا چلتا ایک مسجد، جامع مسجد میں آیا، اس مسجد کو 40 بازار لگ رہے تھے۔ سلمان کہتا ہے منبر خدا کی قسم اپنی طرف سے بات کروں میری شارک کاٹ دو، جو پھر بھی شک کرے اپنا ابا تلاش کرے۔ سرکار کی آواز آئی، سرکار سلمان نے دیکھا، میں نے دیکھا، اس مسجد میں 40 منبر لگے تھے، ہر منبر پہ علی خطبہ دے رہے تھے۔ اب سرکار سلمان حیران ہو گئے کہ ابو الحسن خطبہ دے رہے، اپنے آپ کو ستون کے پیچھے چھپا دی، سننے لگا، میں دیکھوں تو صحیح میرا مولا کہتا کیا ہے۔ جو آپ سلمان نے سنا تھا کہو تو آپ کو سنا دو۔ سلمان کہتے میں نے سنا علی ابن ابی طالب فرما رہے تھے الحمدللہ الذی جعلنا علی الذات وعلی الصفات علی الاوال وعلی الاقوال علی الاسم علی الحیات علی الممات علی الجاه علی الغضبات فليعلم الانسان ويسمع سلمان انا ممدوح الرحمن انا موصوف القران انا مزين الجنان انا مطعم الانس والجان انا الذي تترنم باذكار يطيار الجلال انا منابر الاقصان انا ماد الاسرار انا سر الاذكار انا عزيز الحكيم انا صراط۔ بیٹھے ہو چلے گئے ہو یار۔ انا الذي تترنم باذكار يطيار الجنان انا منابر الاقصان انا ماد الاسرار انا سر الاذكار انا صراط مستقيم انا عزيز الحكيم انا الذي يقنط الصحاب في كواشفها وريا في اواسفها والماء في نشيطها والشجر في يبيتها والطير في صفيرها والوحش في ظهيرها والفرس في سيرها والجن في دعائها والملك في ندائها وجد عند الكل وبالكل ولا كل لم يعرف كل بالكل انا الذي وجدني آدم في بكائي ونوح في دعائه وابراهيم في مناجاته وشعيب في خطباته ويونس في كروجه وعيسى في عروجه ومحمد في ذاته وربي في صفاته ومؤمن في مماته وهذا في حياته ولكن نور فاشرا مشار الف الاف من اسرار صدري هذا عطاء الكريم وعطاء الحكيم وخلقني الله من نور مبور وصرت من عبد الشكور ولا انا عبد من نبي محمد۔ یہ وہ خطبہ ہے جو سرکار سلمان نے اس جگہ پہ سنا۔ اب اجازت دو تو ترجمہ بھی کروں اور ویسے بھی یہ علی کے فضائل ہے، لوگ عربی پہ داد دے رہے ہیں، یہ مولا علی علیہ السلام کے فضائل کی وجہ سے۔ علی ابن ابی طالب کی آواز ہے۔ اب یہ یاد رکھنا ہے کہ سلمان ستون کے پیچھے چھپ کے سن رہا، یہ بات ہے علی کی آواز الحمدللہ الذی جعلنا علی الذات وعلی الصفات، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ذات میں بھی علی بنایا، صفات میں بھی علی بنایا۔ سلامت یہ ہاتھ اٹھے، حمد ہے اس اللہ کے لیے جس نے مجھے ذات میں بھی علی بنایا، صفات میں بھی علی بنایا۔ جملہ موصول کرتے ہو تو سنو چلی ہو تو والو علی ابن ابی طالب منبر کوفہ پہ جلوہ فگن تھے، علی ابن ابی طالب کی آواز آئی چاند بنانے والا میں علی، سورج بنانے والا میں علی، آسمان کا شامیانہ کھڑا کرنے والا میں علی، دریا چلانے والا میں علی، ہوائیں چلانے والا میں علی۔ ایک دریا کھڑا ہو کر کہنے لگا واہ یا علی، جو تیرے دعوے وہی خدا کے دعوے، جو تو کام کرتا ہے وہی خدا کام کرتا ہے، پھر تجھ میں اور خدا میں فرق کیا رہ گیا؟ علی کی آواز تیری ماں تیرے ماتم میں روئے، مجھ میں اور خدا میں یہ تھوڑا فرق ہے، وہ مجھ جیسوں کو بناتا ہے، میں تجھ جیسوں کو بناتا۔ علی حق علی حق علی حق میرے کے ہاتھ چہرا رہے ہیں علی سلامت ہو یہ جو ہاتھ اٹھے حمد ہے اس اللہ کا، آپ کا نام میرا جانا ہے جس نے مجھے ذات میں بھی علی بنایا، جس نے مجھے صفات میں بھی علی بنایا، علی الاحوال وعلی الاقوال، جس نے مجھے قول میں علی بنایا، جس نے مجھے ہر حال میں علی بنایا،
آگے عجیب سا جملہ کاری علی الحیات و علی الممات، جس نے مجھے زندگی میں علی بنایا، جس نے مجھے موت میں علی بنایا۔ علی چنیوٹ والوں زندگی میں تھے علی ہو گئے، یہ ٹھیک ہے، یہ بات ہر بندے کو سمجھ میں آتی ہے۔ علی موت میں علی کیسے؟ سرکار 21 رمضان کا دن تھا، امام حسن علیہ السلام جنازہ لے کے جا رہے تھے۔ سرکار نے کہا تھا جو جنازہ مانگے اسے دے دینا۔ جنازہ دیا، ایک قدم اٹھایا، سرکار کہہ رہے رک جا۔ اس نکاح پوش کی آوازی تجھے بابا کا حکم بھول گیا، سرکار کی آوازی انہوں نے یہ کہا تھا پوچھنا نہیں، اب قدم تو نے آگے اٹھا لیا، اب میں حجت ہوں، میں حکم دیتا ہوں، بتا تو کون ہے۔ اس نے نقاب اتارا، آگے علی ابن ابی طالب تھے۔ امام حسن علیہ السلام فرماتے تھے میں حیران ہو گیا، جنازہ بھی میرے بابا کا تھا، مصول کرنے والا بھی میرا بابا تھا، قبر میں اتارنے والا بھی میرا بابا تھا، اترنے والا بھی میرا بابا تھا۔ میں نے کہا بابا جنازہ بھی آپ کا ہے، مصول بھی آپ کا، وجہ کیا ہے؟ علی کی آواز بیٹا حسن کو شرق میں مرے، غرب میں مرے، شمال میں مرے، جنوب میں مرے، میں علی ہر بندے کے سرانے آ جاتا ہوں، جب میں بندوں کے جنازے پہ جا سکتا ہوں، اپنے جنازے پہ نہیں جا سکتا۔ سلامت یہ جو ہاتھ اٹھائی امام زمانہ اور تو نہیں ہو سبحان اللہ۔ جب میں بندوں کے جنازے پہ جا سکتا، بسم اللہ، میں اپنے جنازے پہ نہیں آ سکتا۔ اب یاد رکھنا، سلمان چھپ کے سن رہا ہے، عین اللہ سے بچنا چاہتا ہے، اب عین اللہ سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ سلمان سکون کے پیچھے سن رہا تھا۔ علی کیا جی فلیعلم الانسان ویسمع سلمان، انسان جان لے ستون کے پیچھے چھپا سلمان سن لے، انسان جان لے ستون کے پیچھے چھپا سلمان سن لے۔ کیا؟ انا ممدوح الرحمن، رحمان میری مدحت بیان کرتا ہے، اللہ میرے قصیدے پڑھتا ہے۔ انا موصوف القرآن، قرآن میری وصف بیان کرتا ہے۔ انا مزین الجنان، جنتوں کو سجانے والا میں علی ہوں۔ انا مطعم الانس والجان، جنوں اور انسانوں کو رزق دینے والا میں علی ہوں۔ اب جو ذاکرین بیٹھے ہیں وہ اس بات کی داد دیں گے، دوسرا بندہ داد دے بھی تو کوئی فرق نہیں، ان سے داد لیجیے، داد نہ دے مجھے دکھ ہے۔ آگے علی کی وادی ان الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان، درختوں کی ٹہنیوں کے منبر پہ جو پرندے شور میں چہچہاتے ہیں وہ علی علی کرتے ہیں۔ اللہ اللہ سلامت۔ شور میں چہچہ، آج کے بعد کسی ڈاکٹر پہ فتویٰ نہ لگانا 100 روپے پڑھ رہا ہے۔ اگر 100 میں پڑھنا حرام ہوتا تو علی تترنم کا لفظ استعمال نہ کرتے۔ ان الذی تترنم باذکاری اطیار الجنان علی منابر الاغصان، شاید جملہ آپ کے سروں سے گزر گیا، درختوں کی ٹہنیوں کے منبر پہ۔ علی نے درخت کی ٹہنی کو منبر کہا ہے۔ علی ابن ابی طالب 14ویں صدی کے ملا کو کہہ رہے تھے، اور یاد رکھنا میرا ذکر درخت کی ٹہنی پہ ہو منبر کہلاتا ہے، میرا بغض مسجد کے محراب میں ہو مندر کہلاتا ہے۔ میرا ذکر درخت کی ٹہنی پہ ہو منبر، میرا بغض مسجد کے محراب میں ہو۔ بدھ کا نام انا مادن الاسرار، اسرار کی کان میں علی، انا صراط مستقیم، انا عزیز الحکیم، صراط مستقیم بھی میں، عزیز بھی میں ہوں، حکیم بھی میں۔ سبحان اللہ۔ اب علی کی آوازی میں صراط مستقیم، اللہ کی آوازی جب میں آدم میں روح پھونک دوں سجدے میں گر جاؤں، تمام فرشتے سجدے میں گر۔ ایک چودھری اکڑ گیا، اس نے کہا میں سجدہ کو نہیں کرتا۔ اللہ کی آوازی کیوں نہیں کرتا؟ اس کی آوازی کیونکہ یہ مٹی سے بنا، میں آگ سے بنا۔ انسان 4 چیزوں کو مرکب ہے، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔ حکا بھی انہیں 4 چیزوں سے بنا۔ جڑے بزرگ نے انہوں نے رلا لیا، آگ، ہوا، مٹی، پانی۔
انسان شیطان نے یہ نہیں کہا کیونکہ یہ پانی سے بنا ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا. بھائی جملہ سنیے. کیونکہ یہ ہوا سے بنا ہے اس لیے میں سجدہ نہیں کرتا. کیونکہ یہ آگ سے بنا ہے اس لیے سجدہ نہیں کرتا. اس نے کہا کیونکہ یہ مٹی سے بنا ہے. نہ وہ آگ کا مخالف تھا, نہ اسے پانی سے کوئی پرابلم, نہ وہ ہوا کا مخالف تھا. وہ دشمن تھا تو تراب کا, وہ دشمن تھا تو مٹی کا, وہ دشمن تھا تو تراب کا. یاد رکھے زمانہ دنیا والوں, یاد رکھنا علی کے ساتھ ذرا سوچ کے دشمنی کرو. تراب کے بن کر کے گلے میں اللہ لعنت کا توق ڈال کر قیامت تک لوگوں کو کہتے ہیں اس کے منہ پہ لعنت بھیجو. تراب کے منکر کو اللہ شیطان بناتا ہے. اللہ جانے ابو تراب کے منکر کو کیا سزا دیتا ہے. تراب کے منکر کو ان الذی ذکرت یصاب فی قواصف, ہوا سائیں سائیں میں میرا نام لیتا ہے. والماء فی نشیطہا, جو پانی ہے وہ جھوم جھوم کے علی علی کرتا ہے. والشجر فی عتیتہا ان الذی ذکرت یصاب فی قواصف, بادل گرج گرج کے علی علی کرتے ہیں. کیا بات. گھوڑوں کے ہنہناٹ میں میں علی, درختوں کی رگڑوں میں میں علی. آخری فکرہ اور میرا سلام. اس کے بعد دو جملے مسائل. جی پڑھیے. سبحان اللہ. استاد ذاکرین عالم صلوات پڑھ ممبر پہ کھڑا ہوں. جو جہاں پہ جھوٹ بولے سیدہ شفاعت میں کرے. میں یونیورسٹی میں پڑھتا تھا تو جب بھی میں انکل جی بور ہوتا تھا یا پریشان ہوتا تھا میں علی کا یہ فکرہ یاد کرتا تھا, میرا ذہن فریش ہو جاتا. فکرہ سنیے گا اور اپنے آپ کو اکیلا نہ سمجھیے گا. علی کی آوازی ان الذی, یاد رکھے زمانہ. وہ جو میرے فی بکائے, آدم کی بکاؤں میں میں علی. ونوح فی دعائے, نوح کی دعا میں علی. وہ ابراہیم فی خطبات, ابراہیم کے خطبوں میں علی. وہ یونس فی خروج ہی, یونس کے خروج میں میں تھا. وہ عیسیٰ فی عروج ہی, عیسیٰ کے عروج میں میں تھا. یونس کے خروج میں علی, عیسیٰ کے عروج میں علی. بولو کل و بالکل ولکن لم یعرف کل بالکل. علی کی آواز یاد رکھنا, میں کل مخلوقات کے ساتھ کل اوقات میں رہتا ہوں, پتہ کل کو بالکل نہیں چلتا کہ علی کہاں ہے. میں کل مخلوقات کے ساتھ کل اوقات میں رہتا ہوں, پتہ کل کو بالکل نہیں چلتا علی کہاں ہے. ولیکن انا ومومن فی مماتی وہذا فی حیاتی, مومن مجھے موت میں جانتا ہوں. اور یہ جو چھپ کے سن رہا ہے اس نے کچھ کچھ مجھے زندگی میں جان دیا ہے. سلمان سن رہا ہے, یہ جو چھپ چھپ کے سن رہا ہے یہ کچھ کچھ مجھے زندگی میں جان دیا, سارا نہیں. ولیکن اولف عشرہ مشارع الف الالاف من اسرار صدری. یاد رکھو میرے رازوں کے کروڑ حصے کیے جائیں, پھر ایک حصے کے پھر کروڑ حصے کیے جائیں, اس میں سے ایک حصہ بھی سلمان نہیں پہچان سکا. سلامت کروڑ حصے کیے, پھر ایک حصے کا پھر کروڑ حصے کیے, اس میں سے ایک حصہ بھی سلمان نہیں پہچان سکا. ھذا عطاء الکریم وعطاء الحکیم. ہائے ہائے میرے مولا کی ابدیت دیکھیں. ھذا عطاء الکریم وعطاء الحکیم, یہ میرا کوئی کمال نہیں, یہ اس حکیم کی مجھ حکیم پہ عطا ہے. یہ اس کریم پہ مجھ کریم پہ اس کریم کی عطا ہے. آگے علی کا فکرہ سننا. وَخَلَقَنِ اللَّهِ مِن نُورٍ مَّبْعُورٍ, مجھے اس نے اتنی عزت عطا کی, مجھے اپنے نور سے خلق کر دیا. اپنی توحید پرستی, اس نے مجھے اپنے نور سے خلق کر دیا. وَلَا وَأَنَا عَبْدٌ مِّن نَبِيِّ محمد, بلکہ نہیں میں تو محمد کے عبد میں سے ایک عبد ہوں. سبحان اللہ. بندے عبد کا ترجمہ غلام کرتے, عبد کا ترجمہ غلام نہیں ہوتا. آپ سے دعا دوں گا, اگر عبد کا ترجمہ غلام ہو تو سردار غلاموں کو بیٹیاں نہیں دیتے.
سردار غلاموں کو بیٹیاں نہیں دیتے، عبد کا مطلب غلام نہیں۔ چلو میں ایک مثال سے واضح کرتا ہوں، لوہے کو گرم کرو، ایک ایسا وقت آئے گا لوہے اور آگ میں فرق محسوس نہیں ہوگا، وہ لوہا آگ کی ابدیت کر رہا ہوگا، وہ لوہا آگ کی ابدیت میں ہوتا ہے۔ چھٹے امام کا فرمان بھی ہے، رسول اللہ کا فرمان ہے، لنا ما اللہ حالت اذ نحن ہوا و ہوا نحن و مواقع ذالک نحن نحن و ہوا ہوا، ہمارے اور خدا میں کبھی ایسے معاملات ہو جاتے ہیں، کبھی وہ ہم ہو جاتا ہے، ہم وہ ہو جاتے ہیں، اس کے باوجود وہ رہتا ہے، اس کے باوجود وہ رہتا ہے، ہم رہتے ہیں۔ یعنی ایسا وقت آتا ہے نا، کبھی وہ یہ ہوتا ہے، یہ وہ ہوتے ہیں۔ ذرا سوچ کے ان سے دشمنی کر کے مسلح پہ کھڑے ہونا، ہو سکتا ہے جب تو سجدہ کر رہا ہو وہ یہ ہوئے ہو، یہ وہ ہوا۔ سلامت کچھ حاصل ہوا بھائی سب کے کیا بات مل کے سلوات ہے۔ بس عزت بھی بڑی تھی تو مصیبت بھی بڑی تھی۔ شنیوٹ والوں، یہ بھی حقیقت قاہرہ ہے کہ لاکھ دریا فضائل کے بہا دیے جائیں، جب تک دعا سنائیں وہ راضی نہیں جاتی، جو شام کا سفر طے کر کے آتی۔ میرے استاد محترم بیٹھے ہیں، میرے چچا بھی ہیں، تحقیق ہے جہاں پہ حسین ابن علی کی مجلس برپا ہوتی ہے نا، جناب زینب عالیہ فجر کی نماز وہاں پہ آ کے پڑھتی ہے۔ خدا کی قسم، جب عزاداروں کو آنے میں تاخیر ہو جائے نا، بی بی کا منہ کربلا کی طرف مڑ جاتا ہے، رو کے کہتی حسین میں صبح کی آ گئی ہوں، تجھے رونے والے ابھی تک نہیں آئے۔ مولا تمہاری آئے حسین میں صبح کی آ گئی ہوں، تجھے رونے والے ابھی تک نہیں۔ جتنا ہو سکے حسین کے غم میں رویا کرو، یہ حسرت ہے بی بی عالیہ۔ علی کی زری پہ جاؤ نا، علی کی زری پہ لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم، اے دنیا کے پہلے مظلوم تجھ پہ ہمارا سلام۔ جتنے سید بیٹھے ہو مجھے معاف کرنا، منبر کوفہ علی ابن ابی طالب کبھی ہاتھ کو اس طرف سے دیکھ کے روتے ہیں، کبھی اس طرف سے دیکھ کے روتے ہیں۔ ہمارے یاسر پاس آیا، کہنے لگا علی ہاتھ کو دیکھ کے کیوں رو رہا ہے؟ علی کی آواز ہے میں ہاتھ کو دیکھ کے اس لیے رو رہا ہوں، یہ ہاتھ بھی تھا، بطول کو تازیانہ بھی لگ گیا، یہ ہاتھ بھی موجود تھا، لوگوں نے میرے گھر کو آگ لگا دی، یہ ہاتھ بھی موجود تھا، لوگوں نے بطول کو حق نہیں دیا۔ علی ابن ابی طالب اور جناب سیدہ محمد مصطفیٰ کی رحلت کے بعد یا رویا کرو حسین کے غم میں، اتنے غریب ہو گئے۔ ایک دن بطول کی آواز، یا علی میں نے سنا ہے مدینے کے لوگ آپ کو سلام نہیں کرتے۔ علی نے رو کے فرمایا بطول کیا بتاؤں، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب ہی نہیں دیتے، میں سلام کرتا ہوں لوگ جواب ہی نہیں دیتے۔ چوتھے گھنٹے کے بعد سامنے بیٹھنے والا کہتا بطول کیوں آئی ہے؟ بطول کی آواز ہے میں اپنے بابا کا حق لینے آئی ہوں۔ یہ کہتا نبیوں کی وراثت نہیں ہوتی۔ بطول کی آواز ہے سلمان داؤد کا وارث ہو سکتا ہے، میں اپنے بابا کی وارث کیوں نہیں ہو سکتی؟ یہ کہتا ہے کہ بابا کی لکھی ہوئی تحریر ہے تو دے۔ کانپتے ہوئے ہاتھوں سے بطول نے برقعے سے تحریر نکالی، 54 بندوں کے پاس تحریر گئی، تحریر دیکھ کے کہتا لکھا تو محمد کا ہے، لکھا تو محمد کا ہے۔ تخت پہ بیٹھنے والے کے پاس تحریر آئی، پہلے تحریر کو دیکھ کے ہنستا رہا، پھر تحریر کے ٹکڑے ٹکڑے کر کے بطول کے سامنے پھینک کے کہتا ہے یہ تیرے بابا کی تحریر ہے، وہ تیرے بابا کی قبر ہے، جا میں حق نہیں دیتا۔ کوئی ٹکڑا حسن اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا حسین اٹھاتا ہے، کوئی ٹکڑا سلمان اٹھاتا ہے۔ بطول ایک ٹکڑا اٹھاتی ہے حسین کی طرف دیکھتی ہے، دوسرا ٹکڑا اٹھاتی ہے حسین کی طرف دیکھتی ہے۔
حسین پریشان ہو کے کہتے اما حسن بھی میرا بھائی ہے، آپ ٹکڑے اٹھا کے میری طرف کیوں دیکھ رہی ہیں؟ بطول کی آواز ہے وہ مدینے کا امیر ہے، تو کربلا کا غریب ہے، جیسے میں ٹکڑے اٹھا رہی ہوں میرے قاسم کو ویسے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ سب سے پہلے دعا منگنا کہ میرے واجب الاحترام شہباز پاکستان جناب خان انتظار خان ذوالفقار خان بلوچ صاحب اللہ تعالیٰ مکمل صحت کلی عطا فرمائے، شفائے کاملہ